توفیق نصیب فرمائے۔ میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تک ہونا ہے۔ میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تک ہونا ہے۔ سرکار دے امتیاں کرنا ہے، شیطان دے چیلیاں رونا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان بچوں کی کثیر تعداد ہے، اور یہ جس سٹیج سے گزر رہے ہیں، سوچا کہ ان کے سٹیج کے متعلق کوئی گفتگو کی جائے، اور کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو اسکول کی لائف سے گزر رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے ایک سبق پڑھا ہوگا، 5 سینس آرگنز، انسان کے جو 5 سینس آرگن ہیں۔ نمبر 1 آئی، جس کا کام ہے دیکھنا۔ نمبر 2 نوز، اس کا کام ہے سونگھنا۔ ایئر، جس کا کام ہے سننا۔ ٹانگ، جس کا کام ہے چکھنا۔ سکن، جس کا کام ہے ٹچ کرنا، چھونا، محسوس کرنا۔ سائنس کہتی ہے، چونکہ سائنس پہ اس وقت اپنے عروج پر ہے، ہزاروں سینکڑوں مسافروں کو جہاز لے کر ہوا میں سفر کرتا ہے، تو یقیناً سائنس اپنے عروج پر ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ 5 سینس آرگنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتائے ہیں۔ آنکھ دیکھنا، کان سننا، ناک سونگھنا، آئیز دیکھنا، اور سکن ٹچ کرنا، چھونا، محسوس کرنا۔ اور اس کے ساتھ سائنس کہتی ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر ایک چھٹی حس بھی موجود ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے اندر ایک چھٹی حس ہوتی ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، جس کا غیب سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بندے کا گھر میں بیٹھے کہیں، کوئی بیٹا کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو آ رہے ہیں، اور حقیقت میں اس کے والد تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی چھٹی حس بھی کام کر رہی ہے، اس کی چھٹی حس بھی کام کر رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اکثر لوگوں کی چھٹی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس چھٹی حس کا گہرا تعلق غیب سے ہوتا ہے۔ اگر عام انسان کا کثیر تعداد میں چھٹی حس کام کرے، اور اس چھٹی حس کا تعلق غیب سے ہو، اس کا گہرا تعلق غیب سے ہو، اگر عام انسان کا یہ حال ہے، تو انسانوں کے امام باعث نجات کائنات حضور امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ملا دوں کہ چمگادڑ، جانتے ہیں نا سب لوگ چمگادڑ جو رات کو آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چمگادڑ دن کو نہیں دیکھتی، رات کو دیکھتی ہے، یہی مشہور ہے نا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چمگادڑ نہ دن کو دیکھتی ہے نہ رات کو دیکھتی ہے، نہ دن کو دیکھتی ہے نہ رات کو دیکھتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ رات کو وہ شکار کرتی ہے، اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہے، تو اس کی رات کو بھی آنکھیں نہیں ہیں۔ عجیب بات پہلی دفعہ سنی، پہلے تو یہی سنتے تھے کہ وہ دن کو اس کو نظر نہیں آتا، رات کو نظر آ جاتا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے سائنس میں پڑھا کہ اس کو نہ رات کو نظر آتا ہے نہ دن کو نظر آتا ہے۔ تو سائنس کہتی ہے وجہ کیا ہے کہ جب وہ اڑتی ہے، اس کے پر پھڑپھڑاتے ہیں، تو اس کے پروں سے جو آواز نکلتی ہے، وہ اس کی آواز جا کر سامنے والی چیز سے ٹکراتی ہے۔ جب وہ ٹکرا کر اس کی آواز واپس آتی ہے، تو اللہ نے اس کو اتنی سینس عطا کی ہے، اتنی عقل عطا کی ہے کہ جب وہ آواز کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو وہ محسوس کر لیتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والی چیز دیوار ہے، انسان ہے، کوئی پھل ہے۔ اب سامنے دیوار بھی ہے، اس کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ جب اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز کسی بھی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو وہ یہ محسوس کر لیتی ہے
کہ سامنے میرا شکار ہے یا میرا شکاری ہے۔ انسان اس کا بھی شکار کر لیتا ہے، شکار سے مراد نہیں کھا کے مار کے کھا جاتا ہے، مار کے پھینک بھی دیتا ہے، نقصان کرنے پر ہمیشہ پھل کھا جاتی ہے۔ وہ جب پھڑپھڑاتی ہے تو اس کی آواز سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے میرا شکار ہے یا میرا شکاری ہے۔ ایک ادنا سا جانور جس کو اللہ نے اتنی سینس اور اتنی عقل عطا کی ہے کہ جو اپنی آواز، پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز سے محسوس کر لے کہ سامنے میرا شکار ہے یا میرا شکاری ہے، تو لوگوں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو حضور امام الانبیاء، امام القبلتین، نبی الحرمین، ساقی کوثر، شافی محشر، طاہر و مطہر، صادق و امین، بلکہ باعث ایجادات کائنات کے متعلق ایسا غلط اور ناپاک عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو کیا معلوم